السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ATN نیوز، میں ہوں آپ کا میزبان قاری عمر وقاص۔ آج ہم اپنے اسٹوڈیو میں کشمیر کے کرنٹ ایشو پر بات کریں گے۔ جیسا کہ پوری دنیا جانتی ہے کہ انڈیا نے اپنے ظلم و ستم کو، دنیا کے سب سے بڑے فتنہ و فساد کو کشمیری عوام پر دن رات بلا تفریق جاری و ساری رکھا ہوا ہے، اور وہ مظلوم، وہ مجبور، وہ مفقور اور مقصور لوگ اپنے دین اسلام پر ڈٹے ہوئے اور اس کی پاداش میں ظلم و ستم کو برداشت کر رہے ہیں۔ لیکن پاکستانی عوام، پاکستانی فوج اور پاکستانی ادارے اور پاکستانی حکومت کشمیریوں کی سرپرستی کے لیے، کشمیریوں کے دفاع کے لیے، ان کے حق خود ارادیت کے لیے ہر فورم پر، دنیا کے ہر محاذ پر سیاسی، سفارتی اور مذہبی اور اخلاقی تمام تر تعلقات، تمام تر وسائل اور تمام تر جو ہے وہ ہیلپ ان کے لیے کرنے کے لیے تیار ہے اور کر رہی ہے اور کرتی رہے گی انشاءاللہ۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے جو جنرل اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے بھی پوری دنیا کو بڑی وارننگ دی ہے کہ اگر آپ نے کشمیر پر اپنے آپ کو کھڑا نہ کیا، کشمیر پر آپ نے سٹینڈ نہ لیا اور کشمیر کو حق خود ارادیت نہ دیا، تو دنیا کے اندر پھر ایک بڑی تبدیلی، دنیا کے اندر ایک بڑا نقصان جو ہے وہ سامنے آنے والا ہوگا، اور پھر اس وقت پاکستان جو ہے وہ جواب دہ نہیں ہوگا۔ اسی حوالے سے آج اسٹوڈیو کے اندر میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور چیئرمین سابقہ PIC کشمیر چودھری محمد اسحاق اور موجودہ وزیر منسٹر جیل خانہ جات آزاد جموں کشمیر، کشمیر پر گہری نظر رکھنے والے، کشمیر کے معاملات کو باریک بینی سے دیکھنے والے میرے ساتھ موجود ہیں۔ میں ان کو اپنے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ تھینک یو جی کیا ہے سر، ٹھیک ہے، خیریت ہے؟ آج آپ نے الحمدللہ کشمیر کی قیادت کرتے ہوئے، کشمیریوں کی وکالت کرتے ہوئے ایک اچھا وقت جو ہے وہ گزارا ہے، اور آپ کا علاقہ بھی بارڈر کے بالکل تھوڑا سا قریب ہے۔ آپ ذرا ہمارے ناظرین کو اس حوالے سے بتائیے کہ کشمیر کے اندر آج 60 ڈے سے زیادہ کچھ دن گزر چکے ہیں کہ کرفیو جو ہے وہ لگا ہوا ہے۔ یقیناً اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ بڑا ظلم اور ستم ہے، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے؟ جو 370 ہے اس کا کرفیو کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور کرفیو کے دوران جو ظلم و ستم ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو یہ ہے کہ میں افیکٹو ہوں براہ راست، وکیل ہمارا پاکستان ہے، ٹھیک ہو گیا، اور پاکستان بہترین وکالت کر رہا ہے، اللہ کے فضل سے بہترین ایڈوکیسی کر رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور پچھلے 72 سال سے کر رہا ہے۔ آپ نے پوچھا ہے جو ظلم و بربریت اس وقت کشمیر میں ہے، یہ آج سے نہیں ہے، یہ 7 دہائیوں سے، کبھی کم کبھی زیادہ، لیکن اب انہوں نے کشمیر کی جو تھی نا، جو انہوں نے خود جو حیثیت دی تھی کشمیر کو، جناب شیخ عبداللہ اور جواہر لال نہرو نے 35A جس کو کہتے ہیں، اس کے تحت جو ایک علیحدہ سے ایک حیثیت تھی کشمیر کی، اس کو انہوں نے ختم کر دیا خود ہی، اپنے آئین کو جو انہوں نے کشمیریوں کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، طے کیا تھا، اس کو خود ہی ختم کر دیا انڈیا نے، اور اس کو ختم کرنے کے بعد جو کشمیریوں کی خصوصی حیثیت تھی وہ ختم ہو گئی ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے الیکشن میں جو اپنا مودی نے بار بار اپنی تقاریر میں یہ کہا کہ میں کشمیر کی حیثیت ختم کر دوں گا، کشمیر ہندوستان صرف ہندوؤں کا ہوگا، لیکن ہم بدقسمتی سے اس کو
ایک سیاسی نعرہ سمجھتے رہے, ہم نے اس کو سیریس سیریس نہیں لیا. اگر ہم تب اس کو سیریس لے لیتے, اس کے کانسیکوینسز میں جاتے, اور میں سمجھتا ہوں ہمیں چاہیے تھا کہ اس پہ گہری نظر رکھتے. اس کو ہم نے ویسے ہی ایک دیوانے کی بڑھ سمجھ کے کہ یہ صرف ووٹوں کے لیے ایسے کر رہا ہے, لیکن اس نے پریکٹیکلی الیکشن کے بعد جو اپنے عوام سے وعدہ کیا تھا وہ پورا کر کے دکھا دیا. اور اس کے بعد کشمیر دنیا کی سب سے بڑی جیل ہے جس میں 80 لاکھ لوگ قید ہیں, اور دنیا کی سب سے خوبصورت جیل بھی ہے. کشمیر کو لوگ جنت نظیر کہتے ہیں, اور اس جنت نظیر کشمیر کو ہندوستان نے جیل میں چینج کر دیا ہے, قید خانے میں چینج کر دیا ہے. اور اس قید خانے میں جو صورتحال ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ قیدیوں کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں, ان کے کچھ حقوق ہوتے ہیں, کچھ حقوق ہوتے ہیں, ان کو بھی پامال کیا جا رہا ہے. یعنی کسی قیدی کو آپ کھانے سے نہیں روک سکتے, کسی قیدی کو آپ اس کی بیماری میں اس کے علاج معالجے سے نہیں روک سکتے. کسی یہ جانور کرتے ہیں, لیکن جانوروں کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں. جانوروں سے بڑھ کے ان کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر دنیا, ہم تو یہ سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن اگر دنیا اس بات پہ خاموش رہتی ہے اور صرف ٹیلی ویژن کی حد تک, تقاریر کی حد تک یہ بات چلتی ہے, اس پہ پریکٹیکلی کوئی عمل نہیں کیا جاتا, اس کا کوئی آؤٹ پٹ نہیں آتا, تو میں سمجھتا ہوں یہ اور بہت سی راہیں کھلیں گی اس سے. آپ نے ایک بڑی بات کہی ہے کہ جانوروں کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں. تو اگر اس بات کو دیکھا جائے تو انڈیا جو دنیا کے اندر بڑی جمہوریت کا دعوے دار ہے, تو کیا اس کو اخلاقی طور پر بھی مسلمان اسلام مذہب سے ہٹ کر بھی اخلاقی طور پر بھی یہ جو ہے وہ کہہ لیں کہ اس کو کیا مناسب ہے, اس کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ اتنا بڑا ظلم جو ہے وہ یہاں پہ کر رہے ہیں؟ دنیا کا کوئی قانون انسانیت کے خلاف نہیں ہوتا, ہاں وہ کسی مذہب, کسی رنگ, کسی نسل سے. دنیا کے سارے قانون انسانوں کی فلاح کے لیے ہوتے ہیں. یہ واحد ملک ہے ہندوستان جس کے قوانین انسانیت کی نہ فلاح کے لیے نہ بقا کے لیے ہیں. یہ انسانوں کو اپنی مرضی کے مطابق, جو ان کی مرضی ہے, یہ انسانوں کو ذلیل و خوار کرنے کے لیے, ان کے جو حقوق ہیں ان سے بالکل الٹ کرنے کے لیے یہ ایسا کر رہے ہیں. اور میں آپ کو اپنے ویڈیوز دیکھی ہوں گی لوگوں کی, جس طرح باقی میں سمجھتا ہوں کہ یورپ میں ایک پرندے کو زخم ہو جائے تو ہیلی کاپٹر سے اس کو اتارتے ہیں. بے شک یہاں انسانوں کے ساتھ یہ بربریت اور ظلم ہو رہا ہے. آپ یقین کریں گے حاملہ عورتوں کو ہاسپٹل نہیں جانے دیا جاتا, اور ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ انڈین ڈاکٹرز کہتے ہیں ہمیں روکا جا رہا ہے کہ آپ ہاسپٹل کیوں جاتے ہیں. یعنی اتنا ظلم ہے کہ اس کے خلاف ہندوستان میں دہلی میں 1 لاکھ لوگوں نے جلوس نکالا اور پروٹیسٹ کیا اس کے خلاف کہ یہ آپ ظلم کر رہے ہیں. ہندوستان کی ساری انڈین لوگوں نے ہندوستان کی ساری یونیورسٹیوں میں. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو اتنا ظلم ہے کہ جس پہ ظالم بھی احتجاج کر رہے ہیں. ٹھیک ہوگا. اچھا, جیسا کہ آپ نے کہا کہ مودی سرکار نے الیکشن سے پہلے جو وعدے کیے تھے اب وہ اپنے وعدوں کی تکمیل کی طرف جا رہے ہیں. تو الیکشن تو پاکستان میں بھی ہوا تھا, لیکن پاکستان کی قیادت نے بھی کچھ وعدے کیے تھے. الحمدللہ ہم نے کبھی کوئی ایسا وعدہ نہیں, میں وہ اس پہ بعد میں آتا ہوں, لیکن ہم نے کبھی کوئی ایسا وعدہ, میرا خیال ہے کسی سیاسی پارٹی نے کبھی پاکستان میں کوئی ایسا وعدہ نہیں کیا کہ ہم کسی غیر مسلم کو کوئی اذیت پہنچائیں گے. ہم نے ہمیشہ اقلیتوں کے تحفظ کی بات کی, ہم نے ہمیشہ اقلیتوں کو تحفظ دیا ہے, اور وہ آپ کے سامنے ہے کہ یہاں ہماری اسمبلیوں میں ہندو بھی ہیں, سکھ بھی ہیں, عیسائی بھی ہیں, پارسی بھی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی ہم نے کرتارپور والا بارڈر کھولا ہے, صرف ان کی مذہبی رسومات جو سکھوں نے اپنی ادا کرنی ہوتی ہیں اس کے لیے ہم نے ان کو رستہ دیا کہ آپ بائی روڈ آ کے اپنی مذہبی یقین کریں. میں ایکچولی بلدیات سے میں نے سیاست سٹارٹ کی تھی, اور اب اللہ نے فضل کیا ہے کہ میں اسمبلی کا ممبر ہوں, منسٹر ہوں.
میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنی پریکٹیکل کی بات کروں. اگلے دن یہ شہر کے ساتھ ایک محلہ ہے انٹرپورا، وہاں سے ایک صاحب میرے پاس 2-3-4 لوگ گئے، تو میں نے ان کو کہا کہ یار مہنگائی کی کیا صورتحال ہے. تو ایک بندے نے، میں یہ بات میں کوشش کروں گا الحمدللہ کہ کبھی جھوٹ سے کسی کی، جھوٹ بول کے کسی کی انسلٹ بھی کرنے کی کوشش نہیں، بلکہ دل آزاری سے بھی جو ہے نہیں کرتا. میں حلفاً کہتا ہوں کہ اس بندے نے کہا کہ اگر آپ نے مہنگائی کا اندازہ لگانا ہے تو آپ کریانے کی دکان پہ صبح یا شام آ کے بیٹھ جائیں. میں نے کہا کیا ہے وہاں؟ نے کہا کہ لوگ آدھا کلو آٹا خریدتے ہیں. اس کا مطلب ہے عمر صاحب کہ لوگ اپنے بچوں کو روٹیاں بھی گن کے دیتے. یہ ریاست مدینہ کی حالت ہے. چلو خیر، ہم آج جو ہے وہ سیاست سے ہٹ کے جو ہے وہ بات کرنے جا رہے ہیں. ہم کشمیر کے حوالے سے جو ہے نا وہ میں آپ سے ایک کوشچن یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جس طرح پچھلے حالیہ دنوں میں پاکستان کے پرائم منسٹر نے جنرل اسمبلی کے جو ہے وہ فلور پر کھڑے ہو کے ایک بہت مدبر اور مدلل اور پرجوش ایک پاکستان کی وکالت کی ہے، جیسے آپ نے بھی سٹارٹ میں کہا کہ پاکستان اس وقت کشمیریوں کی بہتر وکالت کر رہا ہے. تو وزیر اعظم عمران خان نے بہت اچھی جو ہے وہ وکالت کی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عالم اسلام پر اور عالم کفر پر اس سپیچ کے اور اس کے جو ہے وہ کیا اثرات ہوں گے، اور کشمیری عوام نے اس کو کس حد تک جو ہے نا وہ ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، میں اکثر یہ کہتا ہوں ابھی، کب اشک بہانے سے کٹی ہے شب ہجرت، کب اشک بہانے سے کٹی ہے شب ہجرت، کب کوئی بلا صرف دعاؤں سے ٹلی ہے. گفتار کے ہم بہت غازی ہیں، وہ ہم نے بڑا. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، جب مودی نے اپنے لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ یہاں ہندوتا کا ہوگا، یہاں ایک ہی مذہب کے لوگ رہیں گے جو ہندو ہوں، کشمیر کو سیاہوں سے خالی کروایا. اس نے کشمیر میں گئے ہوئے لوگوں کو یہ کرفیو لگانے سے 15-20 دن پہلے انہوں نے یہ تیاری شروع کی، اپنی مزید پیراملٹری فورسز اور ریگولر فورسز بھی بھیجی. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے RSS کے بندوں کو بھی وہاں بھیجا. اس کے ساتھ ساتھ وہ جو ان کی وہ یاترا کے لیے جاتے ہیں، ان یاتریوں کو بھی کہا کہ جو دیوی کی یاترا کے لیے جاتے ہیں آپ لوگ ہندوستان سے آزاد کشمیر، مقبوضہ کشمیر سے فوری لے کر جائیں. تو ہمیں کم از کم اس وقت تو سمجھنا چاہیے تھا. ہم نے اس کو تب بھی سیریس نہیں لیا. ہم تب بھی اگر دنیا میں چل پڑتے، میں سمجھتا ہوں جنگ بھی کرنے کا کام ہے آج اسلام اس کی اجازت، لیکن اس کے میں سمجھتا ہوں یہ آخری حربہ ہے. ہم کہاں گئے ہیں دنیا میں؟ ہم اسی وقت اپنی اسمبلی کو ایکٹیو کرتے، ہم مڈل ایسٹ میں بھیجتے، OIC کا اجلاس ہم بلاتے، ہم چاہتے کہ یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا کرنے جا رہا ہے، وہیں رک جاتا. ہم نے تو دیکھا کہ اچھی طرح سے یہ کرفیو لگا لے، لوگ واپس آ جائیں. جب ان کا روٹی پانی دانہ خوراک ادویات ہر چیز بند ہو جائے، جب ان کو گھروں میں مقید کر دیا جائے تو پھر ہم کریں. یہ تو بابائی قوم اور دیگر پوری دنیا جانتی ہے کہ کشمیر جو ہے وہ پاکستان کی شاہ رگ ہے، اور شاہ رگ کو جسم سے الگ کر کے یا تکلیف میں مبتلا کر کے کیا بندہ اپنے آپ کو زندہ محسوس کر سکتا ہے؟ دیکھیں، شاہ رگ دشمن کے پنجے میں، اور جو ظلم و بربریت انہوں نے وہاں جو ظلم کا بازار گرم کر رکھا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بے شک شاہ رگ آپ سمجھتے ہیں جہاں سے بلڈ کا سرکولیشن شروع ہوتی ہے جسم میں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہاں کے دریاؤں میں سارا پانی کشمیر سے آتا ہے. آپ یہ بالکل حقیقت ہے کہ کشمیر پاکستان کی شاہ رگ ہے، اور جب شاہ رگ دشمن کے قبضے میں ہو تو پھر اگر وہ جسم وہ شخص اپنی شاہ رگ چھڑانے کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہر وقت ہم نے معذرت کے ساتھ بڑا سا دوسری طرف آپ جائیں جنوبی سوڈان اور مشرقی تیمور کی طرف
کہ وہاں 24 سال بعد وہ اقوام متحدہ نے اپنی فوجیں اتاری اور رہشماری کروا کے ان کو آزاد کروایا. لیکن ہمارا یہ اس میں مجھے یہ دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ کیا وہاں صرف مسیحی لوگ تھے، اس لیے یہاں 72 سال سے مسلمان ظلم و جبر کی چکی میں پس رہے ہیں. آپ یقین کریں کہ داستان بیان نہیں کی جا سکتی. اس وقت یہ صورتحال ہے کہ 144 لوگ بچے قید میں ہیں، جن میں ایک بچہ 9 سال کا ہے. یہ دنیا کی کسی جیل میں نہیں ہے. اور وہاں 10,000 عورتیں ایسی ہیں جن کو یہ پتہ ہی نہیں کہ ہم سہاگن ہیں، ہم بیوہ ہیں، ہم کیا ہیں. آپ ذرا تصور کیجئے کہ جس خاتون خانہ کو یہی پتہ نہ ہو کہ میں کیا ہوں، اس کی کیفیت کیا ہوگی. بالکل ایسے. اچھا، پچھلے دنوں جو ہمارے پچوات سیکٹر سے ایک لڑکا غلطی سے وہ مچھلیاں پکڑتے ہوئے بارڈر کراس کر گیا. آپ بلیو کریں، میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، غلطی سے نہیں گیا تھا بیچارہ. وہ اپنے ایریے میں اپنی فصل کو پانی لگا رہا تھا اور 4 لوگ تھے، 3 بچے اور بھی ساتھ تھے. یعنی بارڈر کراس نہیں کیا؟ بارڈر کراس نہیں کی اس نے. آپ کو شاید یہ نہیں، جو بارڈر پہ انہوں نے بار لگائی ہوئی ہے نا، ہر 300-400 گز کے بعد انہوں نے ایک گیٹ رکھا ہوا ہے. ٹھیک ٹھیک. جس کو انہوں نے بار جو ہے نا وہ اپنی طرف لگائی ہوئی ہے. اس کے آگے بھی ان کی زمین ہے، اس بار کے آگے. وہ جب بھی چاہتے ہیں گیٹ کھول کے آگے آ جاتے ہیں. یہ بچہ اپنے کام میں مشغول تھا، اس کو نہیں پتا تھا. وہ کئی دنوں سے لگے ہوئے تھے کہ کوئی، جیسے ان کی پہلے بھی عادت ہے کہ کسی بندے کو غلطی سے پاگل بھی پکڑ لے تو یہ کہتے ہیں یہ دہشت گرد تھا. بارڈر کراس کیا. اصل میں اس لڑکے کو پکڑ کے لے کے گئے ہیں BSF والے. لیکن اس کے مقابلے میں آپ نے 2-3 دن پہلے دیکھا ہے کہ ہم نے پاکستان رینجر سے رابطہ کیا کہ ہمارا ایک سب انسپیکٹر BSF کا پانی میں ڈوب گیا ہے، اور ہم نے اس کی لاش تلاش کر کے عزت کے ساتھ ان کو واپس کیا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس طرح ہماری طرح وہ بھی کریں تو شاید یہ ٹینشن بھی کم ہو جائے. لیکن چوٹ صاحب، یہاں پر تو ہم نے تو لاش بھی واپس کی ہے، ہم نے تو ان کے پائلٹ کو بھی زندہ صحیح سلامت واپس کر دیا. لیکن جی پائلٹ کو ہم نے واپس کیا، لوگوں نے ہمیں اپریشیٹ بھی کیا. میں نے یہ بات اسمبلی کی سپیچ میں بھی کہی تھی کہ ساری دنیا نے ہماری بات کو سراہا، لیکن ہندوستان کو کنڈیم کسی نے نہیں کیا. اب بھی لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، لیکن سوائے 2-3 ملکوں کے، ترکی اور ملیشیا کے علاوہ کسی ملک نے یہ ان کی مذمت نہیں کی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آج جو پاکستان عالمی سطح پر تنہائی کا جو شکار ہے، جو اسلامی ممالک ہیں، وہ کس بنیاد پر آج پاکستان کو سپورٹ نہیں کر رہے؟ جو لوگ آپ کرتے ہیں نا اسلامی ممالک کی بات، امہ، اس کا درد صرف ہمارے جگر میں، اور انشاءاللہ رہے گا. یہ نہیں کہ میں اس بات کا قائل ہوں کہ اس امہ کا درد ہمارے جگر میں ہے. اگر افغانستان کی بات ہوتی ہے رشیا کے ساتھ تو تب ہم مجاہدین تھے، اور دنیا کے 123 ملک ہمارے ساتھ تھے مجاہدین کے ساتھ، اور ہمیں مجاہد کہا جاتا تھا. پورے پاکستان کو مجاہد کہا جاتا تھا. اور دنیا کے 123، یعنی اندازہ کریں کہ 123 ملک ہمارے ساتھ تھے. لیکن اب ہندوستان میں جو ظلم ہو رہا ہے اس میں صرف 3 ملک ہیں. اور جو اب مسلم امہ کی بات کرتے ہیں، عراق میں پر حملہ ہوا تو ہم نے احتجاج کیا، ہم نے اپنا خون تک پیش کیا. ایران کے ساتھ زیادتی ہوئی، ہم آگے تھے. افغانستان کے ساتھ زیادتی ہوئی، ہم تھے. فلسطین میں ہم نے ایک زمانے میں پریکٹیکلی جا کے کیا تھا. صحیح. اور اس کے بعد آپ کو اگر یاد ہو ہسٹری تو جب خلافت عثمانیہ کے خلاف جنگ ہوئی تو ہم انگریز کے غلام تھے. یہاں سلطنت برطانیہ تھی. ہم نے تب بھی غلام ہونے کے باوجود یہاں پروٹیسٹ کیا، ہڑتالیں کی، اور اپنا خون بھی پیش کیا. پریکٹیکلی میدان میں آئی. بالکل ایسے.
جی السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو بیک. آپ دیکھ رہے ہیں ایڈیا نیوز. میں ہوں آپ کا میزبان قاری عمر وقاص، اور آج ہم کشمیر پر جو ہے وہ بات کر رہے ہیں. اور میرے ساتھ موجود ہیں چودھری محمد اسحاق، منسٹر جیل خانہ جات آزاد جموں کشمیر. میں ان سے دوبارہ جو ہے چودھری صاحب آپ سے جو سوال کرنا چاہوں گا کہ کشمیر کے حوالے سے جو ظلم و ستم اور بربریت جو ہے وہ جاری و ساری ہے، اور پاکستان ہر محاذ پر جو پاکستان ہے وہ کشمیریوں کی وکالت کرتے ہوئے ظلم و ستم کو بیان کر رہا ہے، لیکن پوری دنیا کا کفر اور عالم اسلام سمیت جو ہے وہ اس وقت خاموشی ہے. کیوں اور کب تک؟ دیکھیں جی، ظلم و بربریت تو شاید ہی میرے خیال میں دنیا میں کہیں اتنی زیادتی ہو رہی ہو جتنی کشمیر میں ہو رہی ہے. میں ہسٹری بتاتا چلوں کہ 1 لاکھ نوجوانوں کا قبرستان ہے جہاں کسی نوجوان کی عمر 20 سال سے زیادہ نہیں ہے. کشمیر میں 1 لاکھ نوجوانوں کا قبرستان ہے جو اس آزادی میں جنہوں نے اپنی جانیں گنوائی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ 24 کے قریب PhD پروفیسر ہیں جنہوں نے بندوق اٹھائی. آپ سمجھتے ہیں جو لوگ PhD کرتے ہیں بندوق اٹھانے کے لیے کرتے ہیں؟ یعنی یہ بھی ان کو سمجھنا چاہیے کہ جب اتنے پڑھے لکھے لوگ بندوق اٹھائیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی حل نہیں، بات کرنے کا کوئی چارہ نہیں رہا تھا. ان کو اس حد تک تنگ کیا گیا، ان کو اس حد تک ان پہ ظلم کیا گیا کہ ان پڑھے لکھے لوگوں نے جو برین ہوتے ہیں کسی ملک کا، کسی قوم کا، کسی علاقے کا، کہ انہوں نے بندوق اٹھائی اور انہوں نے شہادت قبول کر لی، لیکن ان کے ظلم کے سامنے ڈٹ گئے. اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ یہ کتنا ظلم کر رہے ہیں. پائلٹ گنوں سے سینکڑوں لوگوں کو اندھا کر دیا گیا. کے معصوم بچے جو ماؤں کے گودوں میں بچے ہیں ان کو بھی پائلٹ گن سے ان کی آنکھوں کو ضائع کر دیا گیا. ایک مرچی گن ہے، اس میں وہ جب اس کا فائر کیا جاتا ہے تو بندے کے سارے جسم کے اوپر جس طرح مرچیں کاٹتی ہیں نا، اس طرح کی اس کی صورتحال ہوتی ہے. یعنی دنیا کا کوئی ایسا ویپن نہیں جو وہاں پہ استعمال نہیں ہوا، لیکن اس کے باوجود وہ کشمیری ڈٹے ہوئے قید و بند کی صورتیں برداشت کر رہے ہیں. میں بتاتا چلوں، ایک آسیہ اندرابی کے خاوند کا نام عاشق حسین فقط، وہ 23 سال سے جیل میں ہے، لگاتار 23 سال سے جیل میں. اور ان کی محترمہ آسیہ اندرابی بھی جیل میں ہے. سید علی گیلانی 80 سال کا بوڑھا جس کی 75% عمر جیل میں گزر گئی. لیکن افضل گورو جس کو ہندوستان کے سپریم کورٹ نے یہ فیصلے میں لکھا کہ یہ شخص بے گناہ ہے، لیکن ہندوستان کے لوگوں کے پریشر کی وجہ سے ان کو مطمئن کرنے کے لیے اس کو سزائے موت دیتے. یعنی کہیں دنیا میں عدالتیں اس قسم کے فیصلے لکھتی نہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ یقین کریں کہ اس وقت وہاں سے 15 سے 20 ہزار نوجوان ان کو گرفتار کر کے ہندوستان کی مختلف جیلوں میں ڈال دیا گیا، جن کے ماں باپ کو، جن کے عزیزوں کو پتہ ہی نہیں وہ کہاں ہیں، کس حالت میں زندہ ہیں یا کہ شہید کر دیے گئے ہیں. چودھری صاحب، یہاں پر سید علی گیلانی نے بہت بڑی اپیل کی. جو اللہ نے حکم دیا تھا وہی بیان کیا کہ آپ مظلوموں کی مدد کے لیے کیوں نہیں جاتے. وہ کسی محمد بن قاسم کے تھا. اس نے یہ بھی کہا اپنی اس ٹویٹ میں، انہوں نے یہ بھی کہا کہ دنیا کے مسلمانوں، یہ نہیں کہا تھا صرف پاکستان، دنیا کے مسلمانوں، ہمارے قتل کا بوجھ آپ کی گردن پہ ہو. اور میں آپ کو بتاؤں کہ زندگی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو مستقل ہے. ہمیں یہ سوچنا چاہیے، اس بات پہ غور کرنا چاہیے. پاکستان کے پاس دنیا کی بہترین فوج ہے. اس نے اتنی بہترین اور ٹرینڈ آدمی دنیا میں کسی ملک کے پاس نہیں ہے. اور پاکستان کی آرمی نے دہشت گردی کو، جس پہ امریکہ بھی کنٹرول نہیں کر سکا، جڑ سے اکھاڑ پھینکا. جنگ ہو یا امن، سیلاب ہو یا طوفان، پاکستان آرمی کھڑی ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں اتنی بہترین آرمی اللہ نے ہمیں وہ طاقت بھی دی ہوئی ہے جس طاقت کے لیے جو ساتھی ملکوں کے پاس ہے دنیا میں. میں نہیں کہتا کہ آپ اس کا بے دریغ استعمال کریں،
یا انسانیت کو لیکن جب بربریت حد سے بڑھ جائے، جب ظلم حد سے بڑھ جائے، تو ضروری نہیں ہے کہ کوئی پاکستان ایٹمی جنگ ہی کرے گا. اس ظلم کو روکنے کے لیے اور بھی بہت سی چیزیں اپنے دفاع کے لیے، اپنے دفاع کے لیے. وہ میں سمجھتا ہوں کہ اب ہندوستان نے ایک نئی بات کہہ دی ہے کہ ہم اب بات ہوگی تو آزاد کشمیر پہ ہوگی، جو پاکستان کے قبضے میں کشمیر ہے. یہ ہم ان کو وہ جس طرح ان کو یہ شے مل رہی ہے، ہماری امن کی پالیسی کو وہ ہماری کمزوری سمجھ رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت کا کام ہے. افواج پاکستان نے تو پچھلے دنوں ان کے دانت کھٹے کیے ہیں. جو پلوامہ والا واقعہ ہوا ہے اس میں دیکھ نہیں لیا ہندوستان نے. بڑا سرپرائز ہے. اور اللہ کے فضل سے بہترین طریقے سے ایسا آپریشن کیا کہ پوری دنیا جانتے رہ گئی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ تو ہر وقت تیار ہے. فوج پاکستان تو ہر وقت تیار ہے. انہوں نے کئی بار کور کمانڈر کانفرنس میں کہا کہ ہم تو بالکل تیار ہیں. اب یہ کام حکومت کا ہے کہ اگر بات چیت سے لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. مذمت اپنی جگہ درست ہے، لیکن جب تک مرمت نہ ہو مذمت کو کوئی نہیں مانتا. صحیح. ٹیوننگ جو ہے وہ ہونے والی ہے، وہ ضروری ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ جو 370 انہوں نے ختم کیا ہے، اس کے ساتھ کشمیر کی جو خصوصی حیثیت ختم کی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح کشمیری قیادت وہ مفتی عبداللہ ہے، محبوبہ مفتی ہے، انہوں نے بھی اپنی غلطی کا اعتراف کیا کہ ہمیں بہت پہلے پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ کھڑا ہونا چاہیے تھا. آپ اس حوالے سے جو ہے اب سیاسی جو ان کی قیادت ہے وہ ساری ایک پیج پہ. پہلی بات تو یہ اب ہندوستان کے پاس یہ کوئی جواز نہیں ہے کہ کچھ لوگ کر رہے ہیں، کچھ لوگ نہیں، پوری کشمیری قوم، وہ آزاد کشمیر میں ہو، وہ مقبوضہ کشمیر میں ہو، وہ ایک پیج پہ اور وہ آزادی مانگتے ہیں. وہ رائے شمار، اپنا حق خود ارادیت جو سیلف ڈٹرمینیشن کا اختیار اقوام متحدہ نے ہمیں دیا تھا، ہم وہ مانگتے ہیں. اور اسی اقوام متحدہ سے مانگتے ہیں جس میں اقوام متحدہ کے پاس ہندوستان گیا تھا سیز فائر کے لیے کہ کشمیر میں جنگ بند کی جائے. تو اس میں یہ قرارداد میں ہندوستان نے یہ تسلیم کیا تھا کہ ہم ان کو حق خود ارادیت دیں گے. کشمیری جو فیصلہ کریں گے، جو ان کا اپنا فیصلہ ہوگا، ہم اس کو تسلیم کرنے کے پابند ہوں گے. اور اقوام متحدہ اس کی گارنٹی تھی. لیکن معذرت کے ساتھ ابھی تک اقوام متحدہ بھی اپنی ہی قرارداد جو اس نے منظور کی ہے اس پر بھی عمل درآمد نہیں کروا سکا. دیکھیں میری بات سنیں، پھر وہی بات ہے، طاقت ہی قانون ہے. کمزور کی دنیا میں کوئی بات نہیں سنتا. جن کے پاس طاقت ہوتی ہے، میں اگر اس طرف گیا، آپ کے سامنے ہے طالبان، دنیا کی سب سے بڑی قوت کو انہوں نے شکست دی. بے شک. جس کے پاس دنیا سے سب سے زیادہ نیوکلیر پاور تھی، بڑی پاور تھی، وہ اس کو کئی حصوں میں تقسیم کر دیا. اور جو دنیا کی اس کے پیرالل دوسری بڑی قوت تھی، وہ اب ان کے ساتھ مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھی ہوئی، بھیک مانگنے پہ مجبور ہو گیا. بے شک بے شک. یہ اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد یہ کہتے ہیں، بس کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ معیشت تباہ ہو جائے گی. میں سمجھتا ہوں کہ اگر معیشت تباہ ہوتی تو افغانستان کی ہوتی، اگر معیشت تباہ ہوتی تو ایران کی ہوتی، معیشت تباہ ہوتی تو عراق کی ہوتی. پوری دنیا میں ہماری معیشت ہی ہمیں لے کے بیٹھ گئی ہے. لیکن اسلام کے نقطۂ نظر سے تو اگر ایسا ماحول اور ایسی اگر کوئی معاملات ہوتے ہیں تو اس سے معیشت مضبوط ہوتی ہے، جو جس کو مال غنیمت کے صورت میں کہا گیا ہے. خیر، لیکن انشاءاللہ اس کے اوپر بات کریں گے. میں وقت کی مناسبت سے آخری باتوں کی طرف جو ہے وہ آنا چاہوں گا. آپ نے ایک بات پوچھی تھی، میں اس کو بتاتا چلوں کہ 370 اور 35A، میں سمجھتا ہوں کہ 370 بحال ہو جاتی ہے، 35A بحال ہو جاتی ہے. کیا اس سے کشمیریوں کو آزادی مل جائے گی؟ کیا اس سے کشمیر میں رائے شماری ہو جائے گی؟ ہم تو جو بات کرنی ہے، ہم نے تو اقوام متحدہ میں بھی 370 اور 35A کی بات کی ہے. ہم نے تو سیلف ڈٹرمینیشن کی شاید ہی کی ہو. بہت اچھی تقریر تھی، لیکن اس میں حق خود ارادیت جو ہمارا حق ہے،
اور جب حق مانگ کے نہ ملے تو پھر حق چھین کے لیا جاتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اللہ میاں نے وہ ساری قوت بھی عطا کی ہوئی ہے. اور دنیا پاکستانی قوم بھی دنیا کی جو 65 میں قوم کا کردار تھا فوج کا تو اپنی جگہ وہ مسلم ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ افواج پاکستان نے کبھی بھی پیٹھ پہ گولی نہیں کھائی. اللہ کے فضل سے کوئی تاریخ میں یہ تربیت ہی نہیں دی. بالکل بے شک. وہ جب فوجیوں کو بیچتی ہیں تو ان کو اس لیے بیچتی ہیں کہ اپنے ملک کی حفاظت کرو, اپنے دین کی حفاظت کرو, اس کے لیے خواہ تمہیں اپنی جان سے گزرنا پڑے. تو پھر اس کے بعد یہ کچھ لوگ جن لوگوں کے کندھوں پہ یہ بوجھ ہے ان کو اپنا بوجھ جس طرح بھی ہو اس بوجھ کو اتارنا چاہیے. چور صاحب, میں اپنے آخری سوال کی طرف جو ہے نا وہ آنا چاہوں گا. پاکستان کی مذہبی اور سیاسی جماعت کے ایک قائد لیڈر مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ ایک گورنمنٹ کے خلاف جو موجودہ پالیسیوں سے اختلاف کرتے ہوئے ایک مارچ کا جو ہے وہ اعلان کیا ہے 27 مارچ کو. تو کیا پاکستان اس وقت ان حالات کا محتمل ہو سکتا ہے؟ کیا ان کو پاکستان کے اس وقت حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے اس فیصلے کو چینج نہیں کرنا چاہیے؟ اور دوسرا اسی میں اپنی بات جو ہے وہ ایڈ کرتا چلا جاؤں, پاکستان مسلم لیگ نون کیا مولانا فضل الرحمان کے اس ملین مارچ کے ساتھ کھڑی ہوگی یا کہ نہیں؟ دیکھیں جی, بڑی سیدھی بات ہے کہ پروٹیسٹ جمہوریت میں پروٹیسٹ رائٹ ہے لوگوں کا حق ہے کہ وہ احتجاج کریں. اور موجودہ گورنمنٹ نے تو یہ کہا تھا کہ کوئی اسلام آباد آئے گا تو ہم کنٹینر بھی دیں گے, ہم کھانا بھی دیں گے, ہم ان کو رہنے کے لیے جگہ بھی دیں گے. تو ابھی کیوں چیخیں نکل رہی ہیں؟ اور میں آپ کو عرض کروں, یہ کسی شخص کے آگے لگنے کی بات ہے. کیا یہاں کا صنعت کار طبقہ خوش ہے؟ کیا یہاں کا مزدور خوش ہے؟ کیا یہاں کا کسان خوش ہے؟ کیا یہاں کا آجر خوش ہے, اجیر خوش ہے, سرکاری ملازم؟ مجھے کوئی ایک مکتبہ فکر کے لوگ بتا دیں کہ جو اب مطمئن ہوں کہ ہم معاملات ٹھیک چل رہے ہیں. جب یہ صورتحال ہوگی تو پھر اس میں جو بھی آگے لگے گا. رہی مسلم لیگ نون کی بات, تو جو میاں نواز شریف کا فیصلہ ہوگا وہی پارٹی کا فیصلہ ہوگا. کیا نواز شریف اس وقت جیل میں بیٹھ کے بھی فیصلے وہی کر رہے ہیں؟ جی, فیصلے وہی کرتے ہیں, فیصلے کا اختیار انہی کے پاس ہے. یہ بالکل کوئی بھول جائے کہ کسی اور کے پاس. لیکن خبریں جو ہیں وہ تو گردش کر رہی ہیں کہ بہت سارے اس میں فارورڈ بلاگ جو ہیں وہ بن چکے ہیں, اور یہ دیکھیں 1.5 سال سے یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں کوئی ایک فارورڈ بلاگ دکھا دیں, کوئی ایک شخص جس کا علیحدہ سے بیان دکھا دیں, کوئی ایک بیان دے دے جس نے یہ کہا ہو کہ ہمارے قائد میاں نواز شریف نہیں ہے, کوئی ایک بندہ بتا دیں, ٹھیک ہو گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ظلم کا بدلہ جو اس وقت آزادی کی تحریکیں انڈیا کے اندر شروع ہو چکی ہیں, کیا وہ پاکستان کا بدلہ لینے میں کامیاب ہو جائیں گی؟ جو مہاجرین پاکستان میں ہے 2.5 لاکھ لوگ ان میں سے شہید ہوئے, 55,000 عورتیں ہندوؤں کے گھروں میں اب بھی ہماری مائیں بہنیں ہیں. یہ ظلم اور بربریت جو ہے اس کا اللہ ضرور حساب لے گا. اور میں یہ سمجھتا ہوں, میں نے بہت پہلے یہ کہا تھا کہ یہ مودی ہندوستان کا گورباچوف ثابت ہوگا. اللہ فضل کرے گا, یہ ہندوستان اسی مودی کے ہاتھ سے ٹکڑے ٹکڑے ہوگا. ظلم جب ہوتا ہے, جب انتہا پہ جاتا ہے تو پھر مٹ جاتا ہے. اللہ مظلوموں کے ساتھ ہے, ظالم کے ساتھ نہیں. وہ اللہ مظلوموں کی مدد کرے گا انشاءاللہ. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے ظلم کا بدلہ جو انڈیا کے اندر آزادی کی تحریکیں شروع ہو چکی ہیں, کیا کشمیر کے ساتھ ساتھ انڈیا کے مسلمان بھی آزاد ہو جائیں گے؟ اصل میں دیکھیں, میں سمجھتا ہوں ملک جو ہے نا وہ قوموں کے ہوتے ہیں, کسی ایک قوم کے نہیں ہوتے. آزادی کا مطلب یہی ہے کہ ان کو ان کے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے دی جائے, اس کا نام آزادی. کوئی بھی ملک یہ نہیں کہہ سکتا کہ پاکستان میں صرف مسلمان نہیں ہے. جس طرح ہم نے ان کو آزادی دی ہوئی ہے, ہماری بھی یہ خواہش ہے کہ ہندوستان کے مسلمان, ہندوستان کے سکھ, ہندوستان کے عیسائی, ہندوستان کے پارسی, ہندوستان کے بدھ, ہندوستان کے دلت, وہ اپنی مذہبی آزادی اپنے مذہب کے مطابق وہاں زندگی گزاریں. یہی ان کے لیے آزادی ہے, اور یہی ہمارا یہ پیغام.
جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے ہمارے معزز مہمان کی گفتگو کو سنا اور انہوں نے بڑے ہی کانفیڈنٹ کے ساتھ اور بڑے ہی مدلل انداز میں ہمارے سوالوں کا جو ہے وہ جواب دیا، اور انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ کشمیر کے اندر جتنا بھی ظلم و ستم ہے اس پر عالم اسلام کو اور پوری دنیا کو خاموشی کو توڑنا ہوگا۔ انہوں نے اپنی بات کو دہراتے ہوئے کہا کہ 72 سال سے کشمیریوں پر ظلم و ستم جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، نہتے کشمیریوں کو جو ہے وہ قتل کیا جا رہا ہے، شہید کیا جا رہا ہے۔ اور انہوں نے اس بات کا بھی اظہار کیا کہ بہت سارے کشمیری ایسے ہیں، بہت ساری مائیں ایسی ہیں، بہت ساری بیٹیاں ایسی ہیں جو آج اس ظلم کے اندر پستے ہوئے اپنی اولاد کو نہیں جانتی کہ ان کے بیٹے زندہ ہیں، اولاد نہیں جانتی ہمارے ماں باپ زندہ ہے، اولاد نہیں جانتی کہ ہمارے آباء و اجداد کہاں پہ ہیں۔ تو انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ پاکستان کے اندر اگر تمام مذاہب کو آزادی کے ساتھ رہنے کی جو ہے وہ آزادی ہے، رہنے کی اجازت ہے، پاکستان کی پارلیمنٹ ہو، پاکستان کی اسمبلی ہو، اس کے اندر تمام مذاہب جو ہیں وہ موجود ہیں، تو انڈیا کو بھی اس بات کا سبق جو ہے وہ لینا چاہیے، حاصل کرنا چاہیے کہ ہر مذہب کو آزادی کے ساتھ رہنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ اور انہوں نے اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ بجوات کے علاقے سے جو ایک نوجوان لڑکے کو اغوا کیا گیا اور خبر یہ گردش کرے وہ غلطی سے بارڈر کراس کیا، جبکہ وہ غلطی سے بارڈر کراس نہیں کیا، وہ اپنی حدود میں تھا، اپنی لائن آف کنٹرول کے اندر تھا، لیکن جو انڈین فوجی ہیں وہ ہمیشہ اس طاق میں ہوتے ہیں، اس اپوزیشن میں ہوتے ہیں، اس پوزیشن کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم دنیا کو بتائیں کہ یہ ٹیررسٹ اور ٹیررزم جو ہے وہ انڈین بارڈر کو کراس کر رہے ہیں اور ہماری طرف آ کے جو ہے نا وہ ایسا نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور انہوں نے ایک نہتے کو پکڑا اور انہوں نے اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ اگر ان کا ایک آفیسر چاہے وہ بہتے ہوئے پانی میں پاکستان کی سرزمین پر پاکستان کی حدود میں داخل ہوتا ہے تو پاکستان اسلام کے اور اپنے قانون کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں، ان کی ڈیڈ باڈی کو بھی واپس کرتا ہے، اور صرف ڈیڈ باڈی نہیں، اگر ان کا پائلٹ بھی پکڑتا ہے تو ان کو بھی مہمان نوازی کے بعد واپس کرتا ہے۔ تو لہٰذا پاکستان کے ساتھ انڈیا کو بھی ایز اے ہمسائے ممالک اور ایک اچھا دشمن جو ہے وہ بطور ان کو یہ چاہیے کہ ہمارا جو ہے وہ نوجوان جو غلطی سے وہ کہہ رہے ہیں یہ اس نے پار کی ہے اس کو واپس کرنا چاہیے۔ اور انہوں نے سید علی گیلانی کی سوال پر آپ دیدہ ہو گئے اور ان کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ یقیناً یہ ایک فطرت ہے، یہ ایک محبت ہے، یہ ایک اخوت ہے کہ آنکھوں میں آنسو آ جانا، یہ درد دل رکھنے والا انسان ہی ایسا کر سکتا ہے۔ اور انہوں نے پاک فوج کو، پاکستان کے اداروں کو اس بات کی طرف توجہ بھی دلائی ہے اور یقین بھی دلایا کہ کشمیر کے محاذ پر پاکستان کے تمام دشمنوں کے مقابلے کے اندر پاکستان کا بچہ ہو، پاکستان مسلم لیگ نون ہو، پاکستان کی کوئی سیاسی مذہبی جماعت ہو، چھوٹا بڑا اتنا اعلیٰ کوئی ایک ہو، ہم پاکستان کی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستان کے اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جہاں پاکستان کی آرمی کا پسینہ بہے گا وہاں عوام کا خون بہے گا۔ فرنٹ لائن پر پاکستان کی عوام جو ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور انہوں نے اس بات کی طرف جو ہے وہ اشارہ دیا ہے کہ جس طرح پاکستان کے اندر آزادی ہے اسی طرح ہندوستان کے اندر مسلمانوں کو آزادی ہونی چاہیے۔ جہاں احمد آباد میں اور دیگر علاقوں میں جو ہے وہ گجرات میں، احمد آباد میں، دلی میں اور دیگر علاقوں میں پاکستان کے ہی نہیں بلکہ ہندوستان کے مسلمانوں کو وہاں قتل کیا گیا، جلایا گیا، ان کی لاشوں کو روندا گیا، انڈیا کو جو جمہوریت کا دعوے دار ہے، بڑا دعوے دار ہے، اس کو یہ زیب نہیں دیتا۔ انسان کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ جانوروں کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں۔ انسانیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو جو اللہ تعالیٰ نے ایک سبق دیا، رشد و ہدایت دی ہے، اس کو اپناتے ہوئے اگر وہ مسلمان نہیں بھی ہیں تو کم سے کم انسان تو ہیں، انسانیت کے تقاضوں کو نہیں کھونا چاہیے۔ تو انشاءاللہ یہ بہت بڑی ایک بات تھی، بہت بڑی انہوں نے ایک میسیج دیا ہے اور یہ بحیثیت مسلمان اور بحیثیت انسان سب کو اپنانا چاہیے۔ تو اسی بات کے ساتھ میں آپ سے اجازت لینا چاہوں گا کہ انشاءاللہ پھر نئے پروگرام کے ساتھ اور نئے انداز کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان قاری عمر وقاص اور اپنے محترم معزز مہمان چودھری محمد عیسیٰ کو اجازت دیجیے، اور مزید جو ہے ہمارے خبروں، تبصروں، تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ www.ednpk.tv وزٹ کیجیے اور دیکھتے رہیے ایڈین نیوز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔